محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے اور ظالم ڈاکو کا۔ جب اس ظالم ڈاکو نے ایک نیک لڑکی کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک خلیل نامی ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکو بہت ہی ظالم تھا۔ اس کی دہشت اور خوف سے پورے گاؤں والے کانپتے تھے، یہاں تک کہ بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب نے بھی اس کو ہدایت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کاموں سے باز آ جائے، کیونکہ امام صاحب نے اس کے اندر رحم دلی دیکھی تھی، کیونکہ اس ڈاکو میں ایک بہت ہی بڑی صفت تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے کسی بھی آدمی سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا اور نہ ہی ان کو لوٹتا تھا، یہاں تک کہ وہ گاؤں میں موجود غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی ظالم بھی تھا۔ لیکن اس ڈاکو نے امام صاحب کو پورے گاؤں کے سامنے رسوا کر ڈالا۔ اب اس ڈر کی وجہ سے کبھی بھی کوئی بھی اس ڈاکو کو کچھ نہ کہتا۔ سارے گاؤں والے اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لوہار تھا جس کا نام انجم تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کی بیوی اس کی بیٹی کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی اور ساری زندگی انجم نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ لیکن اب وہ انجم بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ان گاؤں والوں کے لیے ایک پانی کا ذریعہ ایک ندی تھی جسے تمام گاؤں والے پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے اور کھانے پینے کے لیے بھی اسی ندی کا پانی استعمال کرتے۔ اب اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان، ساری زندگی میں گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی، یہاں تک کہ میں نے بغیر نقاب کے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ سے پانی کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اور ندی گاؤں سے بہت دور ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاؤں گی اور گھر کی ضرورت کا پانی لے آؤں گی۔ اب اس کے بوڑھے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اس نے مجبوری میں اپنی بیٹی کو کہا اور اجازت دے دی، تم ندی میں جانا اور پانی بھر کر لے آنا۔ ایک دن اس ڈاکو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ندی پر اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اس لوہار کی بیٹی پر پڑی۔ اس ڈاکو نے کبھی بھی اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اپنے ساتھی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا، حضور، یہ لڑکی اسی گاؤں میں رہتی ہے، یہ فلاں لوہار کی بیٹی ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا، لیکن اب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے یہ خود اپنے سہیلیوں کے ساتھ ندی میں سے پانی لینے آتی ہے۔ یہ سن کر ڈاکو نے اپنے ساتھی کو کہا، اس لڑکی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ خلیل ڈاکو کا ایک ساتھی اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، تمہیں ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے کہا کہ میں تمہارے سردار کے پاس کیوں جاؤں اور وہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس ڈاکو کے ساتھی نے کہا، ہمارا سردار حکم دیتا ہے، وہ کسی کے پاس خود چل کر نہیں آتا، لہٰذا تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا۔ جب یہ بات اس آدمی نے کہی تو اتنے میں لوہار کی بیٹی کی سہیلیوں نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کا بہت بڑا ڈاکو ہے، سارے گاؤں والے اس کے خوف سے کانپتے ہیں، اگر یہ تمہیں بلا رہا ہے تم اس کے پاس چلی جاؤ، ورنہ یہ غصے میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوہار کی بیٹی اس ڈاکو کے پاس آئی اور جا کر کہنے لگی، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں نے تم جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں چاہتا تو تیری عزت کو اسی جگہ تار تار کر سکتا ہوں، لیکن تم بہت خوبصورت ہو، اسی وجہ سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سیدھا اپنے گھر جاؤ اور اپنے باپ کو کہو کہ آج رات وہ کسی دوسرے گاؤں میں چلا جائے اور تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑ دے، اور اگر تیرے باپ نے میری بات نہ مانی تو تیرے باپ سمیت تمہیں بھی اور تمہارے گھر کو بھی جلا دوں گا۔
یہ سن کر خلیل ڈاکو کے منہ پر اس لڑکی نے کھینچ کر تھپڑ مارا اور بولے کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے گھر کے قریب آیا اور میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب لوہار کی بیٹی نے تھپڑ مارا تو اس کی سہیلیاں سمجھ چکی تھیں اب یہ ڈاکو اس کو سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور غصے میں صرف دانت پیستا رہا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور اجازت دیں، اس لڑکی کو یہاں اسی وقت ننگا کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اپنے ایک سپاہیوں کو اس نے پیغام بھجوایا کہ جا کر اس لوہار کو کہو کہ آج رات تم کسی دوسرے گاؤں چلے جانا اور اپنے بیٹی کو اکیلے گھر میں چھوڑ دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ڈاکو آج رات تمہارے گھر کو آگ لگا دے گا اور تم دونوں کو جلنا پڑے گا۔ یہ خلیل ڈاکو کا پیغام لے کر جب اس کا ساتھی انجم لوہار کے پاس پہنچا تو وہ خوف سے کانپنے لگا اور پریشان ہو گیا۔ یا تو اب ان دونوں کو زندہ جلنا ہوگا یا پھر اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کروانا ہوگا۔ وہ لوہار اپنی بیٹی کے پاس گیا، پوری بات اس کو بتائی۔ اس کی بیٹی نے کہا بابا جان آج رات آپ کہیں چلے جائیں۔ اس لوہار نے کہا بیٹی میرے پاس آخری راستہ ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ وہ لوہار اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر کے قاضی کے پاس گیا، اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب قاضی نے اس ڈاکو کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ ابھی اسی وقت اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر چلے جا۔ اس ڈاکو کو صرف یہ پتہ چل گیا کہ تو میرے پاس مدد مانگنے آیا تھا تو میری بیٹی کو بھی اٹھا کر لے جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے میری بیٹی کی عزت بہت عزیز ہے اور مجھے یہ میرا عہدہ بھی بہت عزیز ہے۔ وہ لوہار تو مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیٹی کو بتایا اور اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان میرے پاس آخری راستہ ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میری عزت بھی بچ جائے گی اور اس ڈاکو کی زندگی بھی بدل جائے گی، وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ سن کر لوہار نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ لوہار کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان بے شک خلیل ڈاکو بہت ظالم ہے اور بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن اس کے اندر میں نے رحم دلی بھی دیکھی ہے، اس کے اندر میں نے ایک چھپا ہوا انسان بھی دیکھا ہے۔ وہ لوہار اپنی بیٹی کو کہنے لگا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کہ بابا جان جب ڈاکو نے ندی کے پاس مجھے کہا تھا آج رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور جب میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تو وہ چاہتا تو میری عزت کو وہیں تار تار کر سکتا تھا، پھر اس نے یہ کرنا بہتر نہیں سمجھا اور اس کے اندر چھپا ہوا اچھا انسان نے کہا یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور اتنا بڑا ڈاکو جس کے نام سے بڑے شہر کے قاضی بھی تھر تھر کانپتے ہیں، اس ڈاکو کو میں نے مارا لیکن اس نے مجھ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ بابا جان میں چاہتی ہوں کہ میں اس ڈاکو کو سیدھے راستے پر لاؤں، اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ لوہار نے کہا کہ بیٹی وہ کون سا راستہ ہے؟ اس نے کہا کہ بابا جان آپ ہمارے پڑوسیوں سے ایک گھوڑا مانگ کر لائیں کیونکہ مجھے شام سے پہلے جنگل میں جانا ہے۔ اس جنگل میں اللہ والے رہا کرتے تھے جو کہ بہت ہی نیک تھے، لوگوں کے فیصلے بڑے ہی آسانی سے حل کر دیا کرتے تھے۔ اس لوہار نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہمیں اس جنگل تک کون پہنچائے گا؟ اس کی بیٹی نے کہا کہ یہ میرا کام ہے، آپ گھوڑا مانگ کر لے آئیے۔ لوہار اسی وقت دوڑتا ہوا اپنے پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لایا۔ اس کی بیٹی اب گھوڑے پر سوار ہو کر اور سیدھا اس جنگل میں اللہ والے کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اللہ والے درخت کے نیچے عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں ان کے ایک شاگرد نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے۔ وہ شاگرد اس سے جا کر پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں وقت کے ولی کے پاس آئی ہوں اور اس وقت میں بہت مشکل میں ہوں۔ اللہ والے نے نماز مکمل کی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے ولی میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے قریب جتنے بھی شاگرد ہیں ان کو باہر بھیج دیجیے۔ اللہ والے یہ سن کر حیران کہ یہ لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے، کہیں اس کے ذہن میں کوئی غلط حرکات تو نہیں، لیکن یہ سنتے ہی اللہ والے نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا تم سب باہر چلے جاؤ۔ وہ باہر چلے گئے تو اس لڑکی سے انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟
اس لڑکی نے کہا کہ حضرت میں دوسرے گاؤں سے آئی ہوں، میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے ساری زندگی مشکلات سے گزاری اور مجھے عزت کے ساتھ بڑا کیا، لیکن آج رات آپ نے میری مدد نہ کی تو وہ خلیل نامی ڈاکو میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ یہ سن کر اللہ والے طیش میں آ گئے اور کہنے لگے میں ابھی وقت کے قاضی کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ اس کا سر قلم کر دے۔ وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی کہ وقت کا قاضی بھی اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ پھر اس لڑکی نے اللہ والے کو کہا کہ اے وقت کے ولی، میں چاہتی ہوں کہ اس کو کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی جائے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ وہ ڈاکو تو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے، تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ اس لڑکی نے پورا واقعہ ان کو بتایا اور اس نے کہا کہ اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی ایسی ترکیب نکال دیجئے جس سے وہ ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے اور میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر وہ بہت ہی گہری سوچ میں پڑ گئے اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد انہوں نے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر اپنے بابا کو کہنا وہ جانے سے پہلے ایک کتا اور بکرا ذبح کرے اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو دروازے پر پھینک دے اور آنے والوں کو پتہ لگے کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے کہا حضرت آخر کتے کو اور بکرے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جب تمہارا باپ کتے کو ذبح کرے گا، اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور اس کی کھال کو اس دروازے پر رکھے گا، بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا اور جب وہ ڈاکو اندر داخل ہو تو اس کے سامنے پکا ہوا بکرے کا گوشت رکھ دینا اور اس کو کھانے لگ جانا۔ جب وہ ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا، وہ سمجھے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ لوہار کی بیٹی بہت عقل مند تھی، وہ اللہ والے کی پوری بات اور ان کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو اسی وقت اس نے پوری تفصیل سے بات بتائی اور کہا بابا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ لوہار بہر گیا، ایک کتا پکڑا اور اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت نکال کر پھینک دیا اور اب اس کی کھال دروازے پر رکھ دی۔ اب آنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے وہ لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ ڈاکوؤں کے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی وہ ڈاکو اندر داخل ہوا اس نے دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھا اور پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے نفرت میں کہا کہ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے پھر نفرت سے کہا کہ بتاؤ کیا کھا رہی ہو؟ لوہار کی بیٹی نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتا ذبح کیا اور اس کا پکا ہوا گوشت کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات اس ڈاکو نے سنی تو وہ لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد واپس جانے لگا تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا کہ ڈاکو کیا ہوا، تو واپس کیوں جا رہا ہے؟ جس لڑکی کو تو پانے کے لیے تو نے اتنا انتظار کیا، اب خالی ہاتھ کیوں لوٹ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے اس کو پانا تو بہت دور کی بات، میں اس کو چھونا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا ذرا اپنے بارے میں تو سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا، تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے۔ تم خود سوچو جب تم مرو گے تو کیا تمہارا اور ہمارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کا خون بہایا؟ کیا تم جیسے انسان کو اللہ اپنے سامنے آنے دے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم نے اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب اس لوہار کی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو اس کی باتیں اس ڈاکو کے دل کو جا لگیں اور وہ وہیں رک گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا ہے اور میں اس سے اتنی نفرت کر رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کو لوٹا، حرام کا مال کھایا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک حلال کرنے والا بھی نہیں کھایا، وہ قبر میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟
میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گر گیا اور اللہ کے حضور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آج تک میں بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ منظر جب لوہار کی بیٹی نے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس ڈاکو نے کہا کہ تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا، یہ جو تمہارے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قیمتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ تو بکرے کا گوشت ہے۔ صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا۔ اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہان کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جس کے بعد انجم نامی لوہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار اس خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا اور اس ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری اور زناکاری جیسے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا۔ وہی ڈاکو جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار قاضی تھر تھر کانپتے تھے۔ گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی خیموں میں چھپ جایا کرتی تھی، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے۔ اللہ والے کی عقل مندی اور بہادر لڑکی کی وجہ سے نیک انسان بن گیا اور اتنا عاجزی بن گیا کہ پھر اس کے بعد صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور اس گاؤں میں اس نے بہت سارے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔